بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فتح مکہ کا موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئی تو آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، آپ کے سامنے آنے کے لیے اہل مکہ کی ہمت اور طاقت نہیں تھی، وہ جرت اور بہادری نہیں تھی، لیکن چند ایک لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ سارے مکے والے کھڑے نہیں ہوتے، یہ اگر مقابلہ نہیں کرتے تو پھر ہم یہ نوجوان مقابلہ کریں گے۔ ہم صحابہ کرام کے اس لاؤ لشکر، ان کے کمانڈروں اور ان کے جتنے بھی نامور لوگ تھے، ہم ان کا سامنا کریں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور حکم دے دیا جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی معافی ہے، جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اسے بھی معافی ہے۔ لیکن اکرمہ اور ان کے ہم خیال لوگوں نے اس فیصلے کے باوجود جو اہل مکہ نے کیا تھا، جنگ کے ارادے سے مکہ سے نکل گئے اور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے مقابلے کے لیے آئے۔ اور یاد رکھیں، غزوہ خندق سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، وہ ایمان لا چکے تھے، وہ مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید جو مسلمانوں کے لشکر میں ایک کمانڈر کی حیثیت رکھتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان کی ایک معمولی جھڑپ ہوئی۔ مشرکین مکہ کے یہ چند نوجوان اپنی شکست کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پیچھے ہٹ جانے پر مجبور ہوئے۔ اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے بھی گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اس وقت وہ سخت حیرانی، سخت پریشانی کی شکل میں مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور ہوا، کیونکہ اب اس کے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور ہتھیار سب ڈال چکے تھے۔ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے لشکر کے آگے سرنڈر کر چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرکین مکہ کو عام معافی کا اعلان کر دیا۔ مجرموں کو معافی دے دی گئی جو آپ سے مقابلہ کرتے رہے، جنہوں نے آپ سے زیادتیاں کی، جنہوں نے صحابہ کرام کو پریشان کیا۔ البتہ اس عام معافی میں سے چند ایک لوگ ایسے تھے جن کو یہ معافی نہیں ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اگر یہ لوگ غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی بیت اللہ کے اندر ہوں تب بھی انہیں وہاں قتل کر دیا جائے، وہاں پر چھپنے نہ دیا جائے۔ ان چند لوگوں میں ایک نام اکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا، بلکہ وہ ان ناموں میں سر فہرست تھا، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس خوف اور اندیشے کی وجہ سے مکہ المکرمہ سے نکلے اور یمن کی طرف چل پڑے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید ہی نہیں تھی۔